الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 23 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے، اور یہ 30ویں آیت کے آخری حصے پر ہم کلام کر رہے تھے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے یعنی اپنے والدین سے تعظیم کی بات کرو، تعظیمی الفاظ کے ساتھ بات کرو۔ اس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ تعظیم اور توہین کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، رواج پر ہوتا ہے، لوگوں کی عادات پر ہوتا ہے۔ یعنی بعض علاقے ایسے ہوں گے جہاں کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تعظیم کے لیے، اور اس میں کوئی توہین یا تحقیر متصور نہیں ہوتی، لیکن وہی الفاظ اگر آپ کسی اور علاقے میں جا کے استعمال کریں تو انہیں توہین محسوس ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ پنجاب سائڈ پہ بعض گاؤں کے اندر جائیں گے تو والد کو کہتے ہیں بڈھا، بھئی میرا بڈھا آ گیا، میرے بڈھے نے یہ کہا، ایک عجیب و غریب لفظ ہے۔ اور ہمارے اگر کراچی میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں تو بہت عجیب و غریب لگے گا، یا لوگ کہیں گے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ، اپنے والد کو بڈھا کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت برا لفظ ہے۔ تو اب کیا اس مقام پر والد کو بڈھا کہنا یہ تعظیم کے خلاف ہوگا؟ نہیں، اس میں عرف کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض مقامات ایسے ہیں کہ والدین کے لیے تعظیماً نہیں کھڑے ہوتے، بیٹھے رہتے ہیں، اور والدین کو فیل بھی نہیں ہوتا، بالکل برا فیل نہیں ہوتا، ان کے ہاں رواج ہی ایسا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اگر ہمارے والدین وغیرہ آتے ہیں تو اگر ٹیڑھے میڑھے بھی لیٹے ہیں تو فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی والد صاحب آ گئے، والد آ گئے، تعظیم کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ وہی اصل میں دیکھیں، آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے والدین کی توہین کہلاتی ہے، تو اس سے یقیناً والدین کی دل آزاری ہوگی۔ تعظیم کریں گے تو دل خوش ہوگا۔ اب اگر کسی علاقے میں کوئی فعل والدین کی توہین شماری نہیں ہوتا تو لازم بات ہے ان کی دل آزاری کا سبب بھی نہیں بن رہا، تو اس مقام پہ وہ عمل اختیار کرنا جائز، اور دوسرے مقام پر ویسے ہی اگر عمل والدین کے ساتھ کرے تو یہاں عرف اور عادت دوسری ہے، لہذا یہ عمل ان کی دل آزاری کا سبب بنے گا، لہذا ناجائز ہوگا۔ تو تعظیم اور توہین کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، لوگوں کی عادات، اطوار، ان کے اذہان اور ان اعمال سے جو کیفیات قلب میں پیدا ہوتی ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ کہیں کوئی کیفیت، کہیں کوئی جذبات، کسی مقام پہ کوئی ایک چیز توہین، دوسرے مقام پر وہی تعظیم، کسی ایک مقام پر ایک چیز تعظیم، دوسرے مقام پر توہین، تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں والدین کے ساتھ احسان کا، اچھے سلوک کا حکم فرمایا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم مبارکہ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کوئی والدین پر احسان نہیں ہوگا حقیقتاً۔ یہ تو اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا، لیکن احسان سے مراد اچھے سلوک کا۔ ہمیں خدا نخواستہ یہ بالکل ذہن میں بنانا چاہیے کہ ہم والدین پر کوئی احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ والدین نے جتنی ہماری خدمت کی ہے اس کا بدلہ چونکہ ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا جب بدلہ ہی نہیں ہو سکتا تو احسان تو بدلے کے علاوہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کے اوپر اضافی کرم کر رہے ہوتے ہیں تو جب احسان کا، والدین کے احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے تو کرم تو دور کی بات ہے، لہٰذا اس کو احسان تصور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم والدین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں تو حقیقتاً اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ خود ہماری ذات کو حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی خدمت کرے، بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے۔ تو دیکھیں حقیقتاً تو اس کے فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ والدین کی خدمت پر ثواب ہے، درجات کی بلندی ہے، رزق میں وسعت ہے، عمر میں کشادگی ہے، برکت ہے، یہ تمام چیزیں والدین کی خدمت سے حاصل ہو رہی ہیں۔ تو ہم خدمت کے ذریعے والدین کو کیا دے رہے ہیں، اور اس خدمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا فرماتا ہے، اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ والدین کی خدمت کرنا والدین پہ احسان نہیں، ان کا اپنی خدمت کرنا بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ ذہن میں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ بہت ہی برکت ہوگی۔ اور اس پر بھی ایک میں عرض دیتا ہوں، بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے والدین کی بہت زیادہ خدمت کر دی ہے تو احسان کا بدلہ اتار دیا۔ اکابری نے لکھا کہ ایک نوجوان تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر سوار کروا کر ایک ایسے راستے پر 6 میل تک چلا ہوں کہ اگر اس راستے پر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جائے تو بھن کر کباب ہو جائے، یعنی گرم ترین راستے پر، اور 6 میل تک اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر میں نے سفر طے کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت درد کے جو جھٹکے سہے تھے، شاید یہ پوری خدمت ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ کر سکے۔ جتنی تو نے خدمت کی ہے، والدین کے والدہ کے جو پیدائش کے جھٹکے تھے جو تیری پیدائش کے اس کو لگے تھے، ان میں سے کسی کا یہ بدلہ شاید وہ کا الفاظ شاید ان میں سے کسی ایک ہو جائے۔ اس سے ثابت ہو اتنی بھی خدمت نہیں کر سکتا کے ساتھ کو اچھا سلوک کر کے ان کا بلکہ احسان کرنا چاہیے کہ وہ ہماری قبول کر رہے ہیں۔ من رحمہ، اور ان کے نرم دل کے ساتھ عاجزی کا دلی کے ساتھ عاجزی کا بازو بنانے کا مطلب ہے کہ کے ساتھ ان کی کریں، اس بات کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، کسی قسم کا تکبر بڑپن اپنے قلب میں پیدا نہ ہو۔ اولاد ہوتی ہے، والدین ڈرتے ہیں، اولاد ڈرتی رہتی ہے، جواب تو دے نہیں سکتے، مار کا خوف ہوتا ہے۔ پھر جیسے وہ جواب آتی ہے قوی، تو پھر ان والدین بڑے اور کمزور نظر آتے ہیں۔ پہلے والد ڈنڈا اور ہاتھ میں اس کے پیچھے بھاگتے تھے، اٹھا کے مارا کرتے تھے، اب وہ والد کے قد کاٹ سوچنے لگ گئے اولاد کو نہیں ہوتا، پسینہ تان کے سامنے کھڑے ہو گئی تو کیا ہو؟ اس جب انسان کو یقین اور احساس پیدا ہو جاتا ہے، احساس یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اب والدین مجھ سے مقابلے کی استطاعت، قوت، ہمت نہیں رکھتے، اب میں زیادہ طاقتور ہو گیا ہوں، اب میرے اندر وہ بیچارگی جو والدین کے سامنے تھی وہ ختم ہوتی ہے، تو اس وقت ان کے اندر بغاوت کا جذبہ ابھرتا ہے، ایک دلیری اور جرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دلیری اور جرت شیطانی پیدا کرتا ہے، اور اس وقت پھر ان کے لہجے میں تلخی آتی ہے، سختی آ جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹنے کی عادت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، والدین کے فیصلوں کو احمقانہ، حقیرانہ قرار دینے کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، ان کی بات کا رد کرنا، اپنی بات کو ان پر مسلط کرنا اور ان کے فیصلوں کو نظر انداز کرنا، یہ اکثر مطلب جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کریں۔ اگر آدمی طاقتور ہو بھی گیا تو پھر ایک وقت آئے گا وہ پھر کمزور ہو جائے گا، اور وہ میدان محشر کا وقت ہوگا۔ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، اگر وہاں پر حقوق العباد تلف کر کے پہنچے گا تو وہ مظلوم یقیناً طاقتور ہوگا، اور یہ ظالم بڑا کمزور ہوگا، اور وہ مظلوم اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ لہٰذا والدین کے ساتھ نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، سختی کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم کہو کہ اے میرے رب تو رحم فرما ان دونوں پر جیسے ان دونوں نے مجھے بچپنے کی حالت میں پالا ہے۔ تو بچپنے کی حالت میں اس کا فرمایا کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے نخرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی پلٹی کر رہے ہیں، الٹی کر رہے ہیں، کبھی وہ بیمار ہیں تو سونے نہیں دے رہے، رات رات بھر رو رہے ہیں، اور ماں بیچاری جاگ جاگ کے اس کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر گھر چھوٹا ہے تو باپ بھی ساتھ میں جاگ رہا ہے، یا اس کو مطلب کوفت ہو رہی ہے، سونے کو نہیں مل رہا، اور بچے کے چیخنے کی آواز کی وجہ سے ذہن مطلب پلپلا ہو گیا بیچارے کا، وہ کل آفس جائے گا، کیسے کام کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بچپن میں چونکہ بچے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور والدین کو زیادہ ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، زیادہ خدمت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے خاص طور پہ اس وقت کا ذکر فرما کر احساس دلایا کہ تم بچپنے کی حالت میں تھے تو والدین نے تمہاری خدمت کی، اب والدین بالکل اسی طرح ہیں کہ تم طاقتور ہو اور والدین بیچارگی میں گرفتار ہیں، تو جیسے تم بیچارے تھے تو والدین نے خدمت کی تھی، اسی طرح اب تمہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو اس سے ضمناً یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ یقینی سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ
دعا کا حکم دے رہا ہے تو وہ دعا والدین کے لیے نافع ہوگی تبھی تو حکم دے رہا ہے، ورنہ رحم کی دعا کرنے کا والدین کے لیے فائدہ کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کی دعا دوسرے انسان کے لیے نافع ہوتی ہے، اسے فائدہ پہنچاتی ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی اصل اس بات کی کہ مردوں کے لیے اگر ہم دعا کریں گے یا ایصال ثواب کریں گے تو دعا بھی ایک عمل ہے، جب اس کا فائدہ مردے تک پہنچ رہا ہے یا زندہ تک پہنچ رہا ہے تو جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس کا فائدہ پہنچنا بھی کوئی عقل سے بعید نہیں ہے، پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم، پھر ان کے لیے دعا کرنے کا حکم ہوا، لہذا معلوم ہوا کہ والدین کے لیے بھی اکثر دعا کرنی چاہیے۔ اور ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے نفوس میں ہیں، یعنی جو تمہارے جذبات اور کیفیات والدین کی خدمت کے سلسلے میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں کہ اگر والدین کی خدمت میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر ذاتی مفادات اور لالچ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ بعض اوقات اولاد کی خدمت والدین کے لیے ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ، مکمل بھرپور جذبے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، درجات کی بلندی کی نیت اور قصد و ارادے کے ساتھ، اور بعض اوقات ہوتا ہے صرف والدین کے پاس سے پیسہ اینٹنے کے لیے، ان کی پراپرٹی کو قبضے میں لینے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب ہیں جی، بہت پلاٹ ہیں، کئی دکانیں ان کے نام ہیں، بینک بیلنس اچھا ہے، والدہ ہیں، بہت سونا ہے ان کے پاس، تو ایسی صورت میں وہی بہو جو پہلے کبھی ساس کو منہ نہیں لگاتی تھی، جب وہ دیکھتی ہے کہ اب ساس کے لڑکنے کا وقت آ رہا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، تو پھر وہ اپنے شوہر کو حکمت سمجھاتی ہیں کہ دیکھو اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو وہ دوسرے بھائی کی بیوی جو ہے نا وہ تمہاری ماں کے زیور پہ قبضہ کر لے گی اور وہ مسکے لگا لگا کے انہیں اپنا بنا لے گی، لہذا اب تم خدمت کرو۔ تو معاذ اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت ہوتی ہے اس لالچ میں کہ ان سے ذرا ان کی پراپرٹی ہاتھ میں آ جائے، جو دولت ہے وہ ہم کھینچ لیں اپنے ہاتھ میں، کیونکہ والدین نے تو ان قریب مر جانا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے، تمہارے قلوب میں ہے، کہ کس ارادے کے ساتھ تم والدین کی خدمت کر رہے ہو۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والوں کے لیے بخشنے والا ہے، یعنی ان کو بخشنے والا ہے۔ تو یہ اشارہ فرما دی اس طرف کہ اگر تم اچھے ارادے کے ساتھ ہو، نیک ہو، اچھی خدمت کرنے والے ہو، اور پھر کبھی کوئی تقصیر ہو جاتی ہے، کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور درگزر فرمائے گا۔ والدین کی خدمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دیگر رشتہ داروں، یتیموں پر احسان کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی مت کرو، اپنے مال کو فضول نہ اڑاؤ۔ تو اس میں فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ یاد رکھیں کہ پھر اس کے بعد فرمایا اور مسکین کو، پھر راستے کے مسافر کو۔ تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کا تذکرہ کر کے اشارہ فرما دیا کہ اگر آپ کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے واجبہ ہو، چاہے نافلہ ہو، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ ہو، یا کوئی ویسی صدقہ نفل دینا چاہیں، سب سے زیادہ حق قریبی غریب رشتہ دار کا ہوتا ہے۔ جو آپ کا رشتہ دار ہے اگر پڑوس میں ہے تو سب سے زیادہ حق اس کا ہے، دور رہتا ہے تو پھر دوسرا حق اس کا بن جاتا ہے، لیکن قریبی رشتہ دار کو سب سے پہلے دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عموماً اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے کمتر، حقیر، نیچے اور اپنا محتاج دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں، لہذا غیروں کی لاکھوں کی امداد کر دیں گے لیکن اپنوں کی امداد نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم امداد کریں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو کل ہمارے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور بعض اوقات نفسانی خواہش اتنی غالب ہوتی ہے کہ اب نہیں چاہتے کہ خاندان میں ہم سے زیادہ کوئی اوپر چلا جائے، پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہونی چاہیے، مالی اعتبار سے ہماری برتری سب کو تسلیم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم قریبی رشتہ دار کی امداد نہیں کرتے اگرچہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے،
اللہ کے لیے ناپسند، اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے، بھائی ہیں، بہنیں وغیرہ ہیں، ان کی امداد کرنی چاہیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صدقات نافلہ کے اندر تو یہ عموماً اجازت ہوتی ہے کہ جس کو مرضی آپ صدقات نافلہ دیں، لیکن واجبہ میں قریبی رشتہ داروں کو اگر دینا چاہیں تو اس میں چند امور کا خیال رکھنا بہتر رہے گا۔ جیسے کہ فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح جو والدین دادا دادی ہیں، نانا نانی، انہیں نہیں دے سکتے، جتنے آپ کی نسل میں ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، انہیں نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، اسی طرح کوئی اگر خاندان میں سید ہے اسے نہیں دے سکتے، جو مالک نصاب ہے اسے صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جس کو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ بہن ہے، بھائی ہے، ماموں، چچا، تایا، پھوپھی وغیرہ اگر یہ غریب ہیں یا ان کو مدد کی ضرورت ہے تو پہلا حق انہی کا بنتا ہے۔ پھر مسکین کا حق ہوتا ہے۔ شرعاً تو مسکین کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو، کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس کو بیچ کر وہ کھانا خرید سکے، وہ حقیقتاً مسکین ہوتا ہے۔ تو اس کو دینے کا حکم اگر ایسا کوئی آپ کو نہ ملے تو پھر کوئی بھی غریب کو دے سکتے ہیں ہم۔ اور تیسرا، راستے کے مسافر، یعنی اگر کوئی مسافر ہے، وہ بیچارہ بھٹک گیا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی بھی امداد کرنی چاہیے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی امداد کریں۔ لیکن اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ آج کل کے جو مسکین ہیں یا اس طرح یہ جو مسافر بنے ہوتے ہیں بڑے فراڈ ہوتے ہیں، اور یہ اکثر مطلب پیسہ لوٹنے ان کا کام ہوتا ہے، دیکھ بھال کر دینا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، اپنے مال کو فضول نہ اڑاؤ۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیسے کو اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ دینی امور میں خرچ کرنا، حج زکوٰۃ میں خرچ کیا، بچے کی تعلیم کے اندر دینی تعلیم میں خرچ کیا، دینی خرچ ہوتے ہیں، یا کوئی مسجد بنا دی، مدرسے میں تعلیم میں پیسہ دے دیا، ہاسپٹل قائم کر دیا، یہ سب دین میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب مثال کے طور پر بنایا رہائش کے لیے وغیرہ خرید لی، اپنی دنیا میں خرچ ہوا، یہ ہوگا کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وہ ہے فضول خرچی۔ تو لہذا گناہوں کے کسی بھی معاملے میں پیسہ خرچ خرچی میں شمار ہوگا۔ اسی طرح آوارہ دوستوں کو کھلانا پلانا، یہ بیکار ہے، فضول خرچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ہی دوست بناؤ، کھانا نیک دوست ہی کھائیں، گنہگار بدکار کو پلانا نہیں چاہیے۔ لہذا کھانے بہرحال کوئی منع نہیں، کوئی حرامی نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کھلائیں کسی کو تو نیک آدمی کو کھلائیں پلائیں۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا، اس کی لاجک اس میں یہ ہے کہ گناہ گار کو کھلائیں گے تو اس کھانے سے جو توانائی آئے گی عموماً وہ اسے گناہوں میں خرچ کرے گا۔ اس کے برعکس اگر نیک آدمی کو آپ کھلائیں گے پلائیں گے تو اس کے اندر جو اس کھانے سے توانائی پیدا ہوگی یقیناً اچھے کاموں میں صرف ہوگی، تو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گی۔ انشاءاللہ اس پہ کل ہم مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔